نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، آج سے انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں قربانی کی اہمیت اور قربانی کے لفظ کا معنی اور اس کی جو صورتیں ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص کر دیا پھر، اور اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہونے والی ذبیحوں کو مردود اور حرام قرار دے دیا اسلام نے آ کر۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک وہاں قیام فرمایا اور مسلسل پابندی کے ساتھ ہر سال بلا ناغہ قربانی کا اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ کے بعد مسلمانوں نے کی، اس کے مطابق سنت جاری ہو چکی ہے۔ تو قربانی یہ تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، قربانی کے لفظ کا معنی اور اس کی صورتیں۔ قربانی کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے قربان۔ اگرچہ جانوروں کے ذبیحہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن باعتبار لغت یہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور بنیادی طور پر جو قربانی ہے وہ 3 چیزوں کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جان کی، نمبر 2 مال کی، نمبر 3 خواہشات کی۔ نماز، روزہ اور جو دیگر جسمانی عبادات ہیں وہ پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جان کی قربانی سے، جن میں جہاد کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح پھر جو مال کی قربانی ہے وہ ہے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، دیگر مالی عبادات جس میں قربانی بھی شامل ہے، تو یہ مال کی قربانی ہوتی ہے۔ جبکہ جو تیسری قسم ہے خواہشات کی قربانی، اس میں تمام بدنی اور مالی عبادتیں، بلکہ ایک مسلمان کی شروع سے لے کر آخر تک کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ خواہشات کی قربانی کے بغیر کسی عبادت کا سر انجام دینا یا کسی گناہ اور نافرمانی سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کی یہ قسم بقیہ 2 قسموں سے افضل قرار پائی ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو پہلی دونوں قسموں یعنی جان کی قربانی اور مال کی قربانی دراصل اس تیسری قسم کی ہی ایک شکل ہے۔ جانوروں کی قربانی میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور دراصل خواہشات کو قربان کرنے کی یہ ایک ٹریننگ ہے۔ اس سے بندوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی میں حرام خواہشات کو بھی قربان کرنا سیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کے احکام کو سیکھ کر قربانی کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔